آپ مسجد نبی شریف علیہ السلام میں جاتے ہیں کیا؟ نہ بھی جائیں، آپ دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پر، آپ نے دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر مبارک ہے، وہاں پر مشہور حدیث ہے. اور یہاں تک کہ قاضی ایاز اندلسی مالکی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ممبر مبارک والی حدیث ہے، اس اعتبار سے یہ شہرت کے اعتبار سے متواتر ہے، اور صحیح احادیث کی جمع کرنے والے محدثین ہیں، اصحاب صحاح کہا جاتا ہے. اصحاب صحاح نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، اور قاضی ایاز نے یہاں تک لکھا کہ 10 سے زائد صحابہ کرام وہ ہیں جو جگہ جگہ پر جا کر لوگوں کو یہ حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے جو حدیث مبارکہ میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں. یعنی میں یہ آپ کو تمہید اس وجہ سے باندھ رہا ہوں کہ بعد میں کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ شاہ صاحب نے تو بس ایسے کہانی سنا دی. وہ ایک کہانی شریف والا بھی ایک بڑا مشہور ہوا ہے دلہ. مزے کی بات یہ کہ وہ بیٹھتا کسی کے ساتھ نہیں ہے، واللہ العظیم یہ اللہ کی کتاب ہاتھ میں، ہم زیادہ وقت کی بات نہیں کرتے، یہ اللہ کی کتاب ہاتھ میں، یہ ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہوں، سر پہ رکھ کر کہتا ہوں، صرف 10 منٹ ہمیں دے دے، 10 منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کیا تو ہم علی کے بیٹے لیں گے، ہم علی کا بیٹا کہلانا چھوڑ دیں گے. یہ کون سی بات ہوئی یار؟ ہم اپنا مذہب مسلک اہل سنت ثابت نہ کر سکے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم احمد رضا خان کے در کے غلام ہیں یار، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کا لنگر کھانے والے لوگ ہیں، ہم داتا گنج بخش علی اجمیری کے لنگر کو اپنی سعادت سمجھنے والے لوگ ہیں. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اہل سنت کو؟ بہرحال یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ 10 سے زائد صحابہ کرام نے نقل کی. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں سب سے پہلا حوالہ لیجیے بخاری شریف کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مکہ سے مدینہ، تو آپ علیہ السلام جو خطبہ دیا کرتے تھے، تو آپ کے خطبے کے لیے ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ لایا گیا تھا. اب حدیث کے الفاظ ایک خشک تنا لایا گیا تھا، تو اس خشک تنے کو آپ علیہ السلام نے شرف بخشا. اب سنیے گا حدیث کے یہ الفاظ ہیں جو بیچ میں اپنا حاشیہ رائی کر رہا ہوں. اب یہ جو حاشیہ رائی کر رہا ہوں اس کی روشنی یا تو وہ گنبد بریلی شریف سے آئی ہے یا تو گنبد گولڑا شریف سے آئی ہے. تو یہ جو حاشیہ رائی میں کر کے پھر آگے بڑھوں گا، وہ خشک تنا جو لایا گیا تھا، نبی پاک علیہ السلام اس پر ٹیک لگایا کرتے تھے. تھوڑا سا جاگے گا. جب نبی پاک علیہ السلام نے اس پر ٹیک لگانا شروع کی نا، اس کی خشکی ختم ہو گئی. میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ اندر سے ہرا بھرا ہو گیا. تو نبی پاک سے بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اب واپس آ جائیے حدیث کی طرف. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب تھوڑے حالات بہتر ہوئے تو صاحبان اسلام نے، صحابہ کرام نے ممبر بنایا. اب جب وہ ممبر بنا تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس ممبر کو اس جگہ پر رکھا گیا، اور اس تنے کو اٹھا کر، وقت اتنا نہیں تھا، نماز قریب تھی، تو اٹھا کر سائڈ پر مسجد نبوی شریف کے اندر ہی رکھ دیا گیا. تو ابھی تک مسجد میں کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی. لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو اسی بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے نکلے، تو یہ جو وہ کھجور کا تنا پڑا ہوا تھا، اس کے پاس سے آپ علیہ السلام ایسے جیسے گزرے نا، تو گزر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ادھر ظاہر ممبر اور محراب آپ کا ساتھ ہی تھا، تو آپ علیہ السلام اس کی طرف جانے لگے. تو یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ فصاحت النخلۃ سیاح السبی کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، جمعہ کا دن تھا، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ کھجور کا جو تنا پڑا ہوا تھا نا، وہ اس طریقے سے رویا چیخیں مار کے، جس طریقے سے چیخیں اور ہچکیاں باندھ کے بچہ روتا ہے. اب صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یار یہ کیا، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. تو اب یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے.
دارمی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے ایسے گزر کے ممبر کی طرف جانے لگے نا تو کہتے ہیں کہ خار الجزع حتی تصدع وانشق. کاش آپ کو عربی سمجھ آتی. تصدع وانشق کے الفاظ ہیں شاہ صاحب. وانشق، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا سونا محبوب جب اس کے پاس سے گزر کے جانے لگے نا تو یہ جو کھجور کا تنا تھا بے زبان اور وہ کھجور کے درخت سے بھی جدا ہو چکا تھا. چلو وہ اس کے ساتھ رہتا تو پھر بھی اس کے اندر زندگی ہوتی، جو اپنی جڑوں کے ساتھ جڑا ہوا پھر بھی اس کے اندر کچھ طاقت زندگی ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو خار الجزع حتی تصدع وانشق، کہا کہ ہم نے دیکھا وہ اتنا رویا کہ ایسا لگتا تھا یہ ابھی پھول کے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اتنا رویا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باپ پھڑ لے نو چھوڑ دے. سرکار تشریف لائے، سرکار اس کے پاس تشریف لائے. ادھر دیکھنا روڑ مسجد نبوی میں قرآن مچ گیا اور وہ صحابہ اکرام اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. سرکار ایسے جیسے واپس مڑے نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. ایسے سرکار نے رخ واپس کیا تو جیسے بچے کو تسلی نہیں ملتی. تو تھوڑا سا اس کے رونے کے اندر کمی آئی. میں نے کہا مولوی صاحب غلطی پر، خدا کی قسم غلطی پر. جو نبی پتھروں کو، تنوں کو، خشک تنوں کو، لکڑیوں کو نگاہ ڈال کے بولنا سکھا دے، جو نبی نگاہ ڈال کے خشک لکڑیوں کو جو ہے وہ رونا سکھا دے، عقل اور شعور والوں جیسا اس کو ریئیکٹ کرنا سکھا دے، اس نبی کو کہتے ہو کہ وہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. ایسے جیسے محبوب مڑے نا بات رستے میں رہ جائے گی، ایسے محبوب جیسے مڑے تو تھوڑی سی اس کو تھوڑا سکون ہے، لیکن رونا بند نہیں کیا. میں نے کہا مولوی صاحب ہم تو وہ یہ بات نہیں کرتے، لیکن سمجھانے کے لیے مولوی صاحب تم تو اس لکڑی سے بھی گئے گزرے نکلے، وہ بھی جانتا تھا محبوب کو کیسے منانا ہے، وہ بھی جانتا تھا محبوب کیسے راضی ہوں گے. اس نے رونا بند نہیں کیا. سرکار آئے اور آپ علیہ السلام نے آ کر اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ رکھا. آ گئی جہاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے، آ گئی جہاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. وہ میرے امام کے پاس ایک عیسائی آیا نا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا جھوٹا دیتے تھے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مردہ اٹھ جاتا تھا، ایسے ہو جاتا تھا، ویسے ہو جاتا تھا. تو میرے امام نے کہا بس یہی بات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. کہا تو یہ میرا نبی کسی پانی میں ایسے گزر جائے اور میرے نبی کے پاؤں کے تلوے اس پانی میں لگ جائیں، وہ پانی جا کے مردوں پہ ڈالو، وہ پانی بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھوکیں یہ کام کرتی تھی، میرے نبی کے پاؤں کا دھون یہ کام کرتا ہے. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جان مسیحا. سرکار نے، میں نے کہا مولوی صاحب بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو. سرکار نے ایسے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا اب یہ میں آگے جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ اگلے جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ سنن دارمی کے الفاظ ہیں اور اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 39 ہے. تو نبی پاک نے اس طرح سے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا اختر ان اغرسک فی المکان الذی کنت فیہ فتکون کما کنت. اب سننے والی بات ہے، ذہنوں کو حاضر رکھنا، بالکل دل و دماغ کی لڑائی سے پاک ہو کر ادھر ذہنوں کو رکھنا. سرکار نے ایسے ہاتھ رکھا نا اور ہاتھ رکھ کے سرکار نے ارشاد فرمایا تجھے میں اختیار دیتا ہوں، اگر تو چاہے جہاں سے تجھے کاٹ کے لایا گیا تھا، سنیے گا، جہاں سے تجھے کاٹ کے لایا گیا تھا میں تجھے اسی جگہ پر نصب کراتا ہوں جس طرح پہلے تو پھول دیتا تھا، پھل دیتا تھا، تیرے اوپر ہری بھری ٹہنیاں تھی، پھر تو ویسے ہی ہو جائے گا، اسی طریقے سے ہو جائے گا. صحابہ کرام نے نہیں عرض کی یا رسول اللہ، سنیے گا مسئلہ سنیے گا، سمجھیے گا، میں صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں. صحابہ نے نہیں کہا ایسے مولوی صاحب کی طرح ایسے ہاتھ اوپر نہیں کیے اس طرح، یہ کیا کہہ رہے،
آپ کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہاں سے کٹ چکا ہے، اب کٹنے کے بعد وہاں جڑے گا کیسے؟ اور پھر جڑ بھی گیا تو پھر وہاں پر یہ پھل کیسے دے گا؟ اس پر جو ہے سبزہ کیسے اگے گا؟ صحابہ نے نہیں کیا، سارے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے، وہ سب جانتے تھے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر، وہ سب جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے میرا نبی جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے اللہ کی عطا سے کر سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اختر چاہے تو تجھے وہیں بھیج دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے نا وَإِن شِئْتَ أَنْ أَغْرَسَكَ فِي الْجَنَّةِ، سنیے گا سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اگر تو چاہتا نا کہ میں تجھے یہاں سے اٹھا کے جنت میں ڈال دوں، تھوڑا جاگیے گا، تھوڑا جاگیے گا، ایسے ہاتھ رکھا ہوا محبوب اس سے باتیں کر رہے ہیں، اگر تو چاہتے تو تجھے یہاں سے اٹھا کے جنت میں ڈال دوں، تو وہاں پر اللہ کے ولی اولیاء کرام تیرے پھل کھائیں، اولیاء کرام تجھے ہاتھ لگائے، تیری ٹہنیوں کو چھوئیں اور تجھ سے فائدہ اٹھائے، تو ہمیشہ آباد رہے، یہ باتیں، جنت کی نہروں کا پانی تجھے دیا جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے تو تیرے لیے یہ بھی ہم کر دیں گے۔ ہونا تو یہ تھا یار رک جاؤ ذرا عشق کی بات کرتے ہوئے مجھے جانے دو، ہونا تو یہ چاہیے تھا محبوب کہتے اٹھاؤ لکڑی کا تنا ہے دور پھینکو، لیکن میں یہ حدیث پڑھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا اگر محبوب سے بے جان بھی محبت کرے تو محبوب بے جان کے ساتھ بھی لج پالتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب بے جان محبت سچی کر بیٹھے تو اس سے بھی میرا نبی لج پالتا ہے، لج پالتا ہے، تو یہ جانوں والے جب محبت کریں گے تو ان کے ساتھ کیسی لج پالیں گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کر کے تو دیکھنا، ایک دفعہ کر کے تو دیکھنا۔ ہاں بولے کہ لج، میں نے کہا یہی تو لج پالنا ہے نا، میں سوڑے کا نام لے رہا ہوں، تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ آ رہی، میں خود خوش ہو رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس وقت جو کیفیات ہے، یہ کیفیات اگر کوئی کہے کہ شاہ صاحب 10 کروڑ روپے دیتے ہیں یہ کیفیت کا ایک حصہ ہمیں دے دو، ہم کہیں گے مولوی صاحب تمہارا دماغ خراب ہے، ایک حصے کی بات کرتے ہو، ایک سانس جو فقیر لیتا ہے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، فقیر جب محبوب کا ذکر کرتے ہوئے ایک سانس لیتا ہے، رب نے اس سانس میں وہ طاقت رکھی ہے، فقیر پوری دنیا تو ٹھکرا سکتا ہے، محبوب کے ذکر میں لی ہوئی اسے ایک سانس کا سودا نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا اگر تو چاہے تو، صحابہ نے نہیں کہا، پھر دعا صحابہ نے ایسے کہ یہ کیا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا سوچ سکتے جنت میں اس کو رکھیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں جنت میں رکھنے والے؟ جنت تو اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، یہ تو شرک ہو گیا یا رسول اللہ، یہ تو شرک ہو گیا۔ جیسے آج ہمیں مولوی صاحبان کہتے ہیں، ہاں گنجے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو گیا، بڑے بھائی کا پجامہ، بڑے بھائی کی قمیض چھوٹے بھائی کا پجامہ شرک ہو گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب رک جا، صدیق اکبر جیسا صداقت کا تاجدار وہاں موجود ہے، عمر فاروق جیسا فاروق اعظم وہاں موجود ہے، عثمان غنی جیسا سخاوت کا تاجدار وہاں حاضر خدمت ہے، اور مولا علی جیسا شجاعت کا تاجدار اور ولیوں کا امام وہاں موجود ہے، جنہوں نے شرک کے بخیے بکھیڑ کر رکھ دیا ہے، وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ شرک ہو گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب ان سب کا عقیدہ وہی تھا جو آج احمد رضا خان کے ماننے والوں کا، یہ جتنے وہاں موجود تھے نا، میں نے کہا مولوی صاحب جاتے جاتے ایک بات اور سنتے جائیے گا، رک جائیے گا ذرا، ان سب کا عقیدہ وہی خود نہیں تھا، ان سب کا عقیدہ جس نے ان کو دیا نا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ کا محبوب تھا۔ تو احمد رضا خان کے ماننے والوں کے جو عقائد ہیں وہ کوئی گھڑ کے نہیں لائے، وہ صحابہ سے لیے اور صحابہ نے رسول اللہ سے لیے۔ تو اب وہ سرکار نے فرمایا بھائی یہ سرکار نے فرمایا تجھے ادھر رکھ دیتے جنت میں رکھتے، کسی نے نکاح شریف ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، اچھا صحابہ نے یہ نہیں پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نے کیا کہا ہے، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس نے کیا کہا ہے، یہ واپس وہاں جانا چاہتا ہے یا جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ سونا محبوب، اب سنیے گا جنت اس کو کہاں دی سرکار، فرمایا سونا محبوب مجھے ادھر جنت میں بھیج دے، مجھے جنت میں بھیج دے۔
اچھا اب جب اس نے یہ کہا نا کہ جنت میں بھیج دے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے یہ جہاں تم نے میرا ممبر نصب کیا نا یہاں سے جگہ کھودو. تھوڑا جاگیے گا. اس نے کیا کہا تھا مجھے جنت میں بھیج دے, مجھے جنت میں بھیج دے, اولیاء میرا پھل کھائیں, جنت کی نہروں کا مجھے پانی دیا جائے اور میں جنتوں کی سیر کروں جو آپ نے کہہ دیا ہے. سرکار نے صحابہ سے کہا کہ ادھر سے جدھر تم نے میرا ممبر رکھا نا ادھر سے کھودو, کھود کے اس کو نیچے دفنا دو. میں نے کہا مولوی صاحب میں نتیجہ نہیں نکالتا, آپ نکال لیں. محبوب نے اس کو جنت کے پھل وہاں دیے جہاں محبوب خود تشریف فرما ہوا کرتے. اس کی جنت ادھر ہی بنا دی. تو یہ تو استوانہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے استوانہ حنانہ. حنانہ کہتے ہیں رونے. تو یہ جس طرح بچوں کی طرح کوئی روتا ہے نا تو یہ اس طرح رویا تھا. پر اب وقت ختم ہو گیا.